شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو عقیدے کے اس درس میں جمع فرمایا ہے. یہ بہت ہی اہم اور مبارک درس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آیت الکرسی کی جو فضیلت ہم نے جانی ہے اس کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، 6ویں بات ہم نے سنا آیت الکرسی، اس کی فضیلت شیخ عبدالرزاق البدر العباد حفظہ اللہ نے قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کے جو براہین ہیں 12 دلیلیں شیخ عبدالرزاق البدر العباد نے بیان کی. اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. دلیلیں کس بات پر؟ آیت الکرسی شروع ہوئی ہے اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ صرف اکیلا وہی سچا معبود ہے. اس بات پر دلیلیں کتنی؟ 12 دلیلیں. 12 دلیلیں. اور ہم نے یہ بھی سنا الحی القیوم اسم اعظم ہے. الحی القیوم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، اور اس نام سے آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. الحی القیوم اس نام کا حوالہ دے کر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی میری دعاؤں کو قبول کریں گے. اس کے بعد ہم نے 6 دلائل سنے، اور آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی ایک ملحد کا قصہ ہم نے بیان کیا تھا. نہیں، ایک بددین تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس نے ایک گوشت کا بڑا ٹکڑا لیا، اس میں چیرا، گوبر بھرا اور اس مگ میں ڈال کے رکھ دیا. بولا کہ چند دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد، 7 دن کے بعد اسے کھول کے دیکھو اس میں زندگی رہے گی. کھولا تو کیڑے 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 تھے، تو سڑ گیا تھا. تو بولا دیکھا میں بھی پیدا کیا دیکھو. تو ملحد تھا. لوگوں نے پوچھا اچھا اس میں میل کتنے ہیں فیمیل کتنے ہیں بتاؤ. تو جواب نہیں دے سکا. اللہ تعالیٰ ہے جو پیدا کرتا ہے، ساری باتوں کو جانتا ہے. آج ہمارے ساتھ 7ویں اور 8ویں دلیل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم بے کرا ہے، اس کی کوئی حدود نہیں. ہمارا جو علم ہے، نالج ہے، وہ رتی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے. وَهُوَ أَوَّلًا خَرَجَ مِن بَطْنِ أُمِّهِ. انسان جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، خالی ماں کے سینے میں اپنی روزی ڈھونڈتا ہے، دودھ پیتا ہے، بس بھوک لگے تو روتا ہے، اور پیاس اور پیٹ بھر جائے تو سو جاتا ہے. تو یہ انسان کا علم ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اب تو ہم ابھی لوگ کیا بولتے ہیں، مجھے پوچھو کیا معلوم نہیں مجھے دیکھو. ہر من عالم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں. فارسی بات ہے، میں کیا ہوں. ایک صاحب تو لائیو میں بیٹھتے ہیں، تمہیں پوچھتے رہو میں بولتے رہتا ہوں، کیسا ہوں گا. ہاں لوگ بولتے ہیں تمہیں کیا سوال ہونا پوچھو، جواب میں دے. کتنا بڑا مفتی ہونا آدمی، اگر اس طرح جواب دینے کا رہے تو کتنا بڑا مفتی رہے گا آدمی.
بڑے بڑے اماموں نے ان سے سوال کیا گیا تو بولا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لا ادری من العلم۔ اگر کسی سوال کے جواب میں آپ کہتے ہیں لا ادری تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو دوسرے مسائل کا جواب معلوم ہے، دوسرا علم آپ کے پاس ہے لیکن اس مسئلے کا علم آپ کے پاس نہیں۔ تو آج لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں مجھے نہیں معلوم بول کے بولنا، سمجھتے ہیں کہ ایسا بولے تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں نادان ہوں، میں جانتا نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ ایسا نہ بولیں ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ کون سے فن میں پوچھنا پوچھو، میں جواب دیتا ہوں۔ تمہیں کون سا فن ہے، کون سا یہ ہے، پوچھو میں جواب دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم کو بھی عہد لیا تھا لیکن آدم بھی بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن آدم گئے کہ نہیں گئے؟ گئے بھی اور پھل بھی کھایا۔ اللہ نے قریب نہ جانے کو کہا لیکن قریب گئے اور پھل بھی کھایا۔ اسی لیے کہتے ہیں نسی آدم ونسی الذریۃ ونسی الذریۃ۔ آدم بھول گئے، ان کے بچے بھی کیا کریں گے؟ بھولیں گے۔ آدم بھولے ہیں، آدم علیہ السلام بھولے ہیں، بچے بھی کیا کریں گے؟ بھولیں گے۔ تو آپ کو کئی چیزیں آپ یاد نہیں رہتا، گوگل کیپ میں جا کے لکھ لیتے، ریمائنڈر نوٹ میں لکھ لیتے، ٹاس میں جا کے لکھ لیتے، ہاں، یا اتنا مائنڈ والے نہیں ہیں تو جیب میں چھوٹی ڈائری رکھ کے لکھ لیتے۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ آدمی کو یاد رہے، لیکن آدمی بھی کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام بھولے ہیں، ان کی اولاد بھی بھولے گی۔ وَمَا عِندَهُ مِنْ عِلْمٍ إِمَّا نَالَهُ بِتَعْلِيمِ اللَّهِ لَهُ۔ کیا علم آپ کے پاس ہے؟ اللہ جو علم دیا وہ علم آپ کے پاس، آپ کا خود کوئی علم نہیں، آپ کو کوئی علم نہیں تھا، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہی کیا تھے؟ نادان تھے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا سبحانک، یا اللہ، لا علم لنا، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، الا ما علمتنا، مگر جو علم تو نے مجھے دیا ہے، تو نے علم جو سکھایا ہے۔ تو آج کل ہم لوگ، پہلے ہمارے پاس نہیں تھا، وہ دوسروں کے پاس تھا، وہ عالموں کا نام لکھتے تھے، علامۃ الدہر، فرید العصر، کیا کیا کی لکھتے تھے۔ نہیں، اب ہم لوگ بھی شروع کریں گے، اب ہمارے لوگوں کے پاس بھی نئے نئے ٹائٹل کے ساتھ لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ نہیں چاہیے، ایسی چیزیں نہیں لکھنا چاہیے، آدمی کو سادگی اختیار کر۔ اور تعجب اس بات پر ہے کہ علماء لوگ بھی منع نہیں کرتے ہیں، علماء بھی خوش ہوتے ہیں، اچھا ایسا لکھے کہ ابھی لکھو، نہیں لکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، آپ بھی دعا کریں، اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے۔ کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے۔ آدمی کو یہ دعا بار بار کرنا چاہیے۔ فلا ينال العبد أي حظ من العلم إلا إذا وفقه الله إليه ويسره له، آدمی جو بھی علم سیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے فائدہ دے گا۔ إلا بما شاء برهان آخر على التوحید فالأمور كلها بمشیۃ اللہ تعالی، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے، آپ یہاں آئیں گے،
نہیں راضی ہے تو کل میں بھی نہیں آیا تھا، آپ بھی نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں تھی، گرچہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ بارش ہو، ہم نہیں آ پائے، تو اسی لیے کہتے ہیں ما شئت کان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اگر میں بھی چاہوں، اگر بندہ چاہے تو وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک 9ویں دلیل انہوں نے یہاں پیش کی ہے، بہت توجہ سے سنے۔ اس دلیل میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارا جو نالج ہے وہ چھوٹا نالج ہے، بہت محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے بہت وسیع علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہم کو فائدہ دے۔ البرہان التاسع، 9ویں دلیل، توحید کی 9ویں دلیل۔ کس بات پر یہ دلیل ہم سن رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی شروع ہوئی اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، سچا معبود ہے، اسی کے دلائل یہ آگے پیش کر رہے ہیں۔ یہ 9ویں دلیل ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو پھیلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، مخلوق عظیم من مخلوقات اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہیں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی ہے۔ وصفہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جیسے ایک پیاری حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، دیکھیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیدھے سادی صحابی ہیں۔ یہ ابو ذر قبیلہ غفار کے آدمی تھے، مکے کے آس پاس کوئی قبیلہ تھا، وہاں کے آدمی تھے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، آپ مکہ جائیے، جا کر دریافت کیجئے کہ مکے میں ایک رسول آیا ہے وہ کیسا ہے۔ تو وہ مکہ آئے، دریافت کیا، لیکن گئے، لیکن ان کے جواب سے ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر وہ خود آئے، وہ خود مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک لمبی رداد ہے، انہوں نے ملاقات کیا، پھر مسلمان ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت المسجد الحرام، میں مسجد حرام میں آیا، کعبۃ اللہ میں آیا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل آیت کون سی ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ سارا قرآن نازل ہوا، قرآن کی 6000 سے زائد آیتیں ہیں۔ یہ ساری آیتیں کتنی آیتیں ہیں؟ 6000، ہاں کچھ زائد ہے، 600 کچھ بہت، اتنی ساری آیتیں ہیں۔ تو اس میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ السماوات والارض فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات۔ کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین کتنے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے مثال دیا، بڑا سا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ ہے، رنگ بیچ صحرا میں ڈال کے ہے۔ اب سمجھے اتنا بڑا ہال ہے، یہ ہال میں ایک چھوٹا سا رنگ بیچ میں ہم نے ڈال دیا، کہا کہ وہ رنگ آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ بڑا سا ہال کرسی کے برابر ہے۔ کتنا بڑا رہے گا، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے۔
فالکرسی نسبتہ الی العرش کنسبتہ الحلقۃ الی الفلاۃ. دیکھیے کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین اس رنگ کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس عرش کے مقابلے میں کرسی اس رنگ کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی مخلوق ہے. والسماوات والارض نسبتها الی الکرسی مثل ذلک. تو کہتے ہیں کہ جب آپ ان آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ دنیا کتنی بڑی ہے. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان پر نگاہ دوڑاتے ہیں, بولے ارے آسمان کتنا بڑا ہے. نہیں, اس سے بڑی دنیا ہے. اسی لیے کہا گیا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. ایک لفظ ہے, اس کو غور سے سنیں. تفکروا فی آلاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو, اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرو, اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. یہ حدیث نہیں ہے اور بہت ضعیف ہے. شیخ نے یہاں پیش کیا ہے, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن بتایا ہے, لیکن بعض جگہ میں نے دیکھا کہ وہ بھی صحیح نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن بتایا ہو, وہ بات بھی صحیح نہیں ہے, یہ ضعیف ہے. اب معنی کے اعتبار سے جس نے لکھا کہ اس کے شواہد بھی ہیں, لیکن بات تو صحیح ہے لیکن حدیث تو نہیں. وَإِذَا أَدْرَكَ الْمُسْلِمُ هَذِهِ الْعَظْمَةِ, جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے, اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, تو اللہ کتنا عظیم رہے گا, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیسے رہے گی. اسی لیے انہوں نے بتایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. حقیقت یہ ہے کہ تم نے اللہ کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا, ساری زمین اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لیں گے. وَالسَّمَاوَاتُ, آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لیں گے. مطویاتٌ بیمینہ, اپنے سیدھے ہاتھ سے اسے لپیٹ دیں گے. قرآن کی اور ایک آیت میں کہا کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا. جیسے آدمی پیپر کا رول لپٹتا ہے, اللہ آسمان و زمین کو ویسے لپیٹ دیں گے. اب ہمیں کہاں رہیں گے اللہ جانتا ہے. آسمان و زمین کو ویسے لپیٹیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دن ہم سبھی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے, آمین. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بتا دیا کہ یہ زمین کیوں بسائی گئی, یہ ساری چیزیں. تو شیخ لکھتے ہیں وَأَيْنَ ذَهَبَتْ عُقُولُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ, یہ مشرکوں کی عقل کہاں چلے گئی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور آیت ہے, سورۃ المؤمنون کی آیت ہے, سورۃ المؤمنون کی آیتیں ہیں, اس میں آپ سنیں گے روزانہ ہماری جو تفسیر آتی ہے, تو آج یا کل کی تفسیر میں وہ آیت میں نے واللہ اخرجکم, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں یہ زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے. وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو
جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مشرکین کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، وہ بتوں کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کمزور مخلوق ہیں، وہ اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کیوں یہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں؟ تو جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، تو سمجھانا چاہیے کہ یہ بندہ جب مرا تھا تو ہم لوگوں نے اسے نہلایا تھا، کفنایا تھا، قبر میں اتارا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ روبوٹ کی طرح خود اٹھ کے نہا لیا ہو، کفن پہن لیا ہو، جا کے قبر میں سو گیا ہو۔ ایسا کوئی سویا ہے کیا؟ جب وہ قبر میں جانے کے لیے ہمارا محتاج تھا تو قبر میں جانے کے بعد ہم اس کی پوجا کیوں کریں؟ اس کی قبر پر چادریں کیوں چڑھائیں؟ اس کی قبر پر جا کر ہم نظر و نیاز کیوں کریں؟ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں پیش کی ہے، 10ویں چیز، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، کائنات، ساری چیزوں کی حفاظت کیے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ جب ساری چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ اتنے بڑے آسمان کو ہمارے سروں پر اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی، یا کسی سپورٹر کی ضرورت پڑی، یا کسی ٹیم، ٹیکنیکل ٹیم کی ضرورت پڑی یہ سارا کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے؟ ہاں، یا کوئی ڈوم بنانا پڑا بچنے کے لیے؟ نہیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی وکمال قدرتہ وقوتہ، اللہ تعالیٰ کی یہ کمال قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، آسمان اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ زمین گھوم رہی نہیں، زمین گول ہے اور زمین گھومتی ہے نہیں، تو کتنی تیز گھوم رہی؟ آپ کو کبھی پتہ لگتا ہے زمین گھوم رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے شعیب بھائی؟ ہم لوگ تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ساری کائنات والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ یہ سارے سیارے گھوم رہے ہیں، ساری دنیا گھوم رہی، لیکن انسان آرام ہے، گھر بناتا ہے، مزے سے جیتا ہے، ساری چیزیں۔ تو اسی لیے وہاں لکھتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو کیا کریں گے؟ لپیٹ دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، عاجز ہے، اور ساری مخلوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے باہر نہیں ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَهَذَا غَایَةُ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، یہ انتہائی نادانی ہے اور ظلم ہے۔ فَكَيْفَ يُسَوِّي التُّرَابَ بِرَبِّ الْأَرْبَابِ، کہ ہم مٹی کو رب کے برابر بنا رہے ہیں۔ بت جو بناتے ہیں کس کا بناتے ہیں؟ مٹی کا تو بناتے ہیں، مٹی سے بت بناتے ہیں اور اس بت کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ يُسَوِّي الْعَبِيدُ بِمَالِكِ الرِّقَابِ وَكَيْفَ يُسَوِّي الْفَقِيرُ بِالذَّاتِ الضَّعِيفِ بِالذَّاتِ الْعَاجِزِ بِالذَّاتِ الْمُحْتَاجِ۔ تو شیخ کی یہ گفتگو ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بتوں کو مانتے ہیں، مٹی کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی
الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ آخری چیز شیخ نے یہاں بیان کیا، البرہان الحادی عشر والثانی عشر، 11ویں دلیل اور 12ویں دلیل، یہ آخری چیز ہے۔ اس میں آیت الکرسی میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی میں کتنے اسماء حسنہ ہیں؟ اسماء حسنہ، صفات نہیں بول رہا ہوں۔ آیت الکرسی میں کتنے اسماء حسنہ ہیں؟ 12 نہیں، 6 بولتے ہیں ہمارا صاحب۔ ہاں قریب قریب پہنچ گئے۔ ہاں وہاں سے آپ شروع کیجئے نا، الحی القیوم 2 ہو گئے، ہاں وہ 2 شروع میں ہیں، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 4 ہوئے، شروع میں ایک ہے اللہ، ہاں 5۔ پورے آیت الکرسی میں کتنے ہیں؟ 5۔ باقی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ صفات ہیں، صفات ذاتی ہیں، صفات افعال ہیں۔ اچھا پھر ایک بار آپ کراس چیک کر لیجئے ڈال کے، ہے نا، وہ آپ صاحب ان سے پوچھ لیجئے مولانا سے، وہ آپ کو بتا دیں گے آیت الکرسی میں کتنے ہیں۔ تو آیت الکرسی میں 5 اسماء حسنہ ہیں، تو اسی لیے یہاں کہتے ہیں یہ 2 العلی العظیم وہذان برہانان من براہین التوحید وأنه سبحانہ المستحق للعبادہ دون سوا۔ العلی، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، العلو کے معنی ہائی، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ وَهُوَ العلی، العلی کا معنی ہے الف لام جو ہے استغراق کے لیے ہے، استغراق کا معنی ہے علو الذات، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، ذات کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ وعلو القہر، اللہ تعالیٰ کا جو پاور ہے وہ بھی بلند ہے۔ وعلو القدر، اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت وہ بھی کیا ہے؟ بڑا ہے، کیونکہ ایک آدمی لمبا ہو سکتا لیکن اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہو سکتا۔ آدمی کا صرف اونچا ہونا کوئی یہ نہیں ہے، چھوٹا درخت ہوتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتا ہے، لمبا درخت ہو اس پہ بیکار ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو تینوں حساب سے علو الذات وعلو القہر وعلو القدر، اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ وَلَهُ الْعُلُوُّ مِنَ الْوُجُوهِ جَمِيعِهَا ذَاتًا وَقَهْرًا مَعْ عُلُوِّ الشَّأْنِ۔ شعر کہا، قال تعالی الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا۔ تو سب سے بلند کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اسی لیے ہر مخلوق جب بھی کوئی پانی پیتا ہے تو کدھر اٹھاتا؟ آسمان پہ سر اٹھاتا ہے۔ ہاں ہم بھی کبھی کہ آسمان پر سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی بلند ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں مخلوق پر بلند ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اسی لیے کہا وہذا برہان عظیم من براہین التوحید ذلک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر سبح اسم ربک الاعلی، اللہ بہت بلند ہے۔ اللہ اعلی و اجل، ہم نے سنا تھا کہ جنگ احد کے موقع پر نہیں، جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان نے پوچھا تھا، ہاں کیا ابھی بھی آپ لوگوں میں محمد ہیں؟
کیا ابو بکر ہیں، کیا عمر ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی خاموش ہو، جواب مت دو۔ تو ادھر دشمن تھے، ادھر مسلمان تھے، اور چہروں پہ خود لگے ہوئے تھے، زخمی تھے، نظر نہیں آ رہا تھا، پہچان نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے کہا اعلو حبل، کیا کہا انہوں نے؟ حبل کی جے ہو۔ حبل ان کا بت تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجیبو، ارے جواب دو نا، کیوں جواب نہیں؟ اب بولے اللہ کیا بولے؟ اب جواب دو۔ تو پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کیا جواب دیں؟ بولے بولو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی ذات والا ہے، بڑی عزت والا ہے، اللہ جل جلالہ۔ پھر اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عزا بت ہے تمہارے پاس نہیں۔ تو پھر اچھا جواب دو، کیا جواب دیا؟ لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولانا ہے، مولانا بولے تو ہمارے مولانا نہیں، مولا اللہ سبحانہ و تعالی، لنا مولانا ولا مولا لکم۔ اس لیے سلف مولانا مولانا پسند نہیں کرتے، یہاں مدراسی لوگ مولوی بولتے ہیں، مولانا نہیں بولتے۔ اچھی بات، مولوی بولو۔ اب نئے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ بھی نکال کر کیا کر دیا؟ شیخ 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 رکھ دیا۔ اب شیخ ذرا ڈگری لیے ہوئے، ذرا عالم آدمی، ذرا پڑھے، اب ایسا ہوا کہ ہر گلی کا شیخ بن گیا، اب سب شیخ ہو گئے۔ تو ہم سب شیخ ہو گئے، بولا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو آدمی مولوی یا مولانا، مولانا کا جو لفظ ہے لنا مولانا ولا، کیونکہ انٹرنلی وہ مطلب نیت میں وہ تو نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ ایسے ہی اصطلاح کے طور پر بول لیتے ہیں، لیکن یہ چیز جس کی تعلق سے یہاں جو استعمال ہوا ہے لنا مولانا ولا مولا لکم، تو اسی لیے کہتے ہیں یہ تو بات ہوئی العلی کی۔ العلی اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اور ایک چیز ہمارے ساتھ ہے العظیم، العظیم فیہ اثبات عظمتہ وانہ لا شیء اعظم من، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو امام اعظم بہت بڑے امام، لیکن عظیم اور عظمت والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عظمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّهُ الْمَخْلُوقُ مَهْمَا عَظُمَ شَأْنُهُ، مخلوق کتنی بڑی شان والی کیوں نہ ہو، فَهُوَ أَحْقَرْ أَن تُقَارَنَ عِظْمَتَهُ بِعِظْمَتِهِ، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں ان کو عظیم نہیں سمجھا جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت عظیم۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے الکبریاء ردائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ بڑائی میری چادر ہے۔ کیا کہا؟ بڑائی میری چادر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں والعظمت ازاری، عظمت میرا تہبند ہے، ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، اگر ان دو میں سے کسی نے بھی اسے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اگر کوئی میری جو عظمت ہے، میری جو بڑائی ہے، اگر وہ مجھ سے لینا چاہے، خامخواہ اکڑنا چاہے، تو میں اسے کیا کروں گا؟ جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو آج کے زمانے میں بہت ہے، لوگ ہر کوئی اکڑ رہا ہے، میں بھی اکڑ رہا ہوں، سب اکڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو آدمی کو زیادہ اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، تواضع انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَمِنَ الْعُبُودِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذَا الْاسْمِ، آدمی اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی تعظیم کرے اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور خشوع خضوع اختیار کرے۔ وَقَدْ مَكَرَ الشَّيْطَانُ بِأَقْوَامٍ فَقَبِلُوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ، کچھ لوگوں کے ساتھ شیطان نے مکر کیا، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ دیکھو کیسا شیطان نے ان کو کیسے بہکایا۔ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ان اللہ اعظم واجل من ان يتقرب الیہ بغیر وسائط وشفعاء والہہ
تقرب الی، بولا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے. اچھا ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نا اولیاء کا سہارا لے کر جانا پڑے گا. تمہارے یہ گلی میں کتنے اولیاء ہیں، پہلے ان کے بابا فرید الدین ہے، ہیں، یہ اولیاء خوش ہیں تو اللہ خوش ہوتا، نہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو شیطان نے ان کو ویسے ورغلایا کہ بغیر اولیاء کے وسیلے کے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. یہ شیطانی مکر ہے. وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ يَنْفُونَ أَحَادِيثَ الصِّفَاتِ وَيَقُولُونَ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا. تو جہمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم عظیم اور علی نہیں بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اور اللہ اعظم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے کہ اللہ کوئی کتاب نازل کرے، کسی رسول کو بھیجے. اللہ کو ضرورت نہیں، کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں، رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. تو دیکھا کیسے شیطان نے ان کو گمراہ کیا. قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا. نبی کو اللہ نے بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نازل نہیں کرتا، کسی رسول کو نہیں بھیجتا. ایسے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں. تو یہاں دیکھیے، یہاں اللہ اعظم من ان نعبدہ، کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں کیا کرنا؟ اللہ جو بڑے بڑے چیزاں پیدا کرا پہلے ہمیں اس کی عبادت کرنا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ہم قابل رہیں گے. تو پہلے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کریں گے. دیکھا کیا منطق رہیں گے. تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ اللہ اعظم من ان نعبدہ ولیکن نعبد من هو اقرب الیہ منا. اللہ تعالیٰ تو دور ہے، ہمارے قریب کیا ہے؟ سورج ہے. پہلے سورج کی عبادت ہم کر لیتے ہیں. فعبدوا الشمس وسجدوا لها، تو انہوں نے سورج کی پرستی شروع کی، سورج کو سجدہ کرنا شروع کیا. تو اس طرح سے وہ گمراہ ہوئے. تو شیطان نے ایسے لوگوں کو گمراہ کیا. تو ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. ساری باتیں نقل کرنے کے بعد آخر میں شیخ نے یہاں خلاصہ پیش کیا ہے، اس کو سن کر ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں. فمن زعم ذلک فما قدرنی حق قدری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو آدمی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم آدمی کو ہونا چاہیے، تاکہ آخر میں شیخ لکھتے ہیں فَهَذِهِ 12 بُرْهَانًا، یہ 12 دلیلیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاهُ، اللہ تعالیٰ اکیلا سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بار بار اس آیت کو پڑھے. کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کو پڑھے اور اس کے غور کرے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی ہیں اور صفات بھی. وفی هذه الآیہ 5 اسماء. اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 5. اس آیت الکرسی میں اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 5. اچھا، وما یزید علی 20 صفہ، لیکن صفت ہے، بہت سارے صفت ہیں. تدل علی کمال الرب وعظمتہ وجلالہ وجمالہ وکبریائہ. اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، تو آدمی کو بار بار یہ پڑھتے رہنا چاہیے. آیت الکرسی بار بار پڑھنا چاہیے، فرض نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، اور آدمی کو شرک سے اور ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے. جیسے شیخ نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے
کہ مشرکوں کی حالت دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور کبھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کیا قرآن ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہم وفقنا لہداک واجعل عملنا فی رضاک، آخر میں شیخ نے دعا کی، اللہ ہمیں ایسے علم کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، وارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، یا اللہ ہماری باتوں میں، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعا کا سننے والا ہے، وانت اہل الرجاء، اور تو وہ ہے جس سے امیدیں باندھی جائے، وانت حسبنا ونعم الوکیل، یا اللہ ہمارے سارے کاموں میں تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے سارے کاموں کو بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آیت الکرسی پر جو شیخ نے کتاب لکھی تھی وہ کتاب ختم ہو گئی۔ اس میں شیخ نے 12 دلیلیں پیش کی، اور یہ 12 دلیلیں کس تعلق سے تھی، کس کے سپورٹ میں تھی؟ اللہ لا الہ الا ہو، اسی کے لیے 12 دلیلیں یہاں پیش کی، جس میں 5 اسماء حسنہ ہیں، باقی صفات ہیں جو یہاں پیش کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم علمنا ما ینفعنا، یا اللہ ایسا علم ہمیں عطا فرما جو ہم کو نفع دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے پھر جہاں ہم نے کتاب اصول الثلاثہ کی بات چھوڑی تھی وہاں سے پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کتاب کی عبارت ہے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے، ہمیں صحت، سلامتی، تندرستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔